اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی تم فرماؤ کہ میں اس پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب تم فرما دو، میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اس چیز کو اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیں، اپنے جانثار ساتھیوں سے کہہ دیں کہ میں تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، یعنی میں تم سے قرابت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میرے آقا نے جب اس چیز کو اعلان کیا، میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ یہ اعلان کریں اپنے غلاموں کے درمیان کہ جو میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قرآن لے کر آیا، نماز لے کر آیا اور تم کو اچھی اچھی باتیں بتائی، اللہ کا پتہ بتایا، میں اس پر یعنی تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، تبلیغ رسالت پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اس کے بعد تم یہ بھی اعلان کر دو کہ بس جو ہے تم میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہو، میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ اعلان کروایا کہ اے محبوب آپ فرما دو اپنے غلاموں سے مجھ کو تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجر نہیں چاہیے مگر میری قرابت کی محبت کو ہمیشہ اپنے سینے میں سجا کر رکھنا، ہمیشہ اپنے سینے میں سجا کر رکھنا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی قرابت داروں سے محبت کرنے کا حکم دیا، اور تبلیغ و رسالت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے غلاموں سے کچھ نہ لیں اجر میں، آپ اپنے غلاموں سے
اجر میں کچھ نہ لے، بس ان سے کہہ دے کہ میرے قرابت داروں سے تم لوگ صرف محبت کرتے رہو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یعنی یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ آپ جو ہے تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، جب میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور انصار نے دیکھا کہ حضور کے ذمے جو ہے اخراجات جو ہے بہت زیادہ ہے۔ وہاں انصار کا مطلب مددگار، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، صحابی رسول جو تھے، ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو انصار نے جو ہے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم لوگ جو ہے کچھ چندہ آپس میں کر لیتے ہیں، کچھ مال جمع کر لیتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے اس مال کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اس مال کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ نبی جو ہے اپنے اخراجات جو ہے اسی سے پورا کرتے رہیں، اپنے اخراجات جو گھریلو خرچ ہیں اس کو اسی مال سے جو ہے میرے آقا اپنے گھر کا کاروبار چلاتے رہیں، اپنے گھر کا جو کام ہے اس کو پورا کرتے رہیں۔ تو انصار نے جو ہے آپس میں جمع ہو کر چندہ کیا، کچھ مال جو ہے ان لوگوں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے میرے آقا کے دربار میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے جو ہے اس طریقے کا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں کچھ مال کو جمع کیا ہے، اس لیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو آپ نے ہماری ہدایت کا سامان بنایا، جو آپ نے ہم کو اللہ کا پتہ بتایا، جو آپ نے ہم کو قرآن مجید جیسی کتاب لا کر دی، نماز جیسی عبادت جو آپ نے دی، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اجر میں بدلے میں جو ہے آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور آپ پورا دن جو ہے تبلیغ اسلام میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے یہ مشورہ کر کے یہ دولت، یہ مال جو ہے جمع کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے قبول کر لیں، آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب انصار نے میرے آقا کے دربار میں اس مال کو پیش کیا ہے، اس دولت کو پیش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول کر دیا اور اپنے محبوب کو حکم دے دیا کہ اے محبوب، آپ اپنے غلاموں سے یہ فرما دے، اپنے غلاموں سے کہہ دے کہ تبلیغ رسالت وہ ارشاد و ہدایت کے بدلے میں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس تم جو ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہو، میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا کہ آپ ان کا مال نہ لیں، آپ ان کا مال، ان کی دولت کو نہ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تو میرے آقا نے لینے سے انکار کر دیا، میرے آقا نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے اہل ایمان پر واجب ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے ایک لفظ آیا ہے قربہ، یعنی قرابت۔ اب اس لفظ میں جو اللہ تعالیٰ نے قربہ فرمایا ہے، جو قرابت کا ذکر کیا ہے،
تو اب قرابت میں کون سے لوگ داخل ہیں، کون کون لوگ جو ہے میرے نبی کی قرابت میں داخل ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو قرابت داروں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہ قرابت دار آپ کے کون کون ہیں؟ یعنی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ جب اہل قرابت کی محبت ہم پر واجب ہے تو آپ کے قرابت دار کون کون ہیں، کن سے جو ہے ہم لوگ محبت کریں اور کون کون ایسی شخصیت ہے کہ جن سے نہ محبت کریں؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا، بتایا کہ میرے قرابت داروں میں جو ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہے۔ میرے آقا نے بتایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، جو تم قرابت داروں کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے قرابت داروں میں علی ہیں، فاطمہ ہیں اور امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ حضرت علی کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے۔ معلوم کیا ہوا، حضرت علی کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے، حضرت فاطمہ کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے، حضرت امام حسن کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے اور حضرت امام حسین کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے، اہل ایمان پر واجب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اہل قرابت داروں سے یعنی میرے نبی کے جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کریں گے تو آپ کو انعام کیا ملے گا؟ آپ کو انعام کیا ملے گا؟ کیونکہ یہ اہل بیت کی محبت اتنی قیمتی سرمایہ کا نام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہر کسی کے حق میں آتی نہیں، اور جس کے حق میں آ جاتی ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہوا کرتا ہے، وہ بہت ہی خوش نصیب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اہل بیت سے آپ محبت کریں گے، حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے آپ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر کے اندر جو ہے ایک طویل حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اس حدیث پاک کے اندر اہل محبت یعنی جو محبت کرنے والے ہیں ان کو کیا کیا انعام ملے گا، اس حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے واضح کر کے بتایا ہے، میرے آقا نے واضح کر کے بتایا ہے۔ سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ میرے آقا نے فرمایا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، یعنی جو اہل بیت کی محبت پر مرا، جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا، اس نے شہادت کی موت پائی۔ یعنی جو زندگی بھر اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں سجا کر رکھا اور دنیا سے جب گیا اہل بیت کی محبت اس کے دل میں موجود تھی، تو اس کو جو ہے شہید کا ثواب ملے گا، اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ اہل بیت کی محبت کا انعام ہے، یہ اہل بیت کی محبت کا انعام ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں شہید، جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا اس کو جو ہے شہید کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، پھر میرے آقا نے فرمایا، الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا لہ۔ میرے آقا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، پہلے میرے آقا نے الا یعنی خبردار تنبیہ کر کے میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص
اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا، جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے۔ یعنی جو شخص دنیا سے اہل بیت کی محبت کو لے کر جائے گا، جب وہ دنیا سے جائے گا، وہ فوت ہوگا، تو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے جو ہے اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہوں گے، تمام گناہ جو ہے وہ نامہ اعمال سے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ اہل بیت کی محبت کے صدقے میں، اہل بیت کی محبت کے صدقے میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے واضح کر کے بتایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا اس کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے اور آگے فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر دنیا سے گیا۔ وہ جو فوت ہوا اس حال میں کہ وہ دنیا سے جب جا رہا تھا اس کے دل میں جو ہے نبی کی محبت موجود تھی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ تائب یعنی توبہ کر کے جو ہے دنیا سے جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی کے آخری ایام تک جو ہے کبھی نہ کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کی برکت سے اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی، اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو توبہ کرنے کی توفیق جو ہے مل جائے گی۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ جو ہے دنیا سے جائے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت بھی ایمان ہے، اہل بیت کی محبت بھی ایمان ہے۔ اور جب ایک اہل ایمان اپنے ایمان کو دنیا میں مکمل کر کے رکھے گا، یعنی نبی سے بھی محبت کرے گا اور اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، اور وہ اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ اس کے دل میں نبی کی بھی محبت موجود ہوگی اور اہل بیت کی بھی محبت موجود ہوگی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو مکمل کر کے دنیا سے جائے گا، وہ اپنے ایمان کو مکمل کر کے دنیا سے جائے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے ایک اور انعام بتایا کہ اہل بیت کی محبت پر ایک اور انعام ملے گا۔ وہ انعام یہ ہے کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے حضرت عزرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ کب دیتے ہیں؟ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اسی وقت اس شخص کو جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ بشارت دے دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جو ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور منکر نکیر جو ہے وہ دنیا میں ہی اس شخص کو یہ بشارت دے دیتے ہیں کہ تم جیسے ہی اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگے تمہارے لیے جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا۔ تو یہ انعام ہے میرے مسلمان بھائیوں اہل بیت سے محبت کرنے کا، اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ اور دیکھو میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا، جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ روانہ کیا جائے گا، اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا جیسے دولہا دلہن کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں سنو، یہ انعام ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے اتنی عزت دی جائے گی،
اتنی عزت دی جائے گی کب؟ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا، جیسے دلہن کو سجا کر جو ہے دولہا کے گھر بھیجا جاتا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت کرنے والے کو پہلے سجا کر دولہا بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کی قبر میں جو ہے جنت کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے حدیث پاک کے اندر کہ اگر انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اگر اس کا عمل خراب ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا، میرے آقا نے فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی جو اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں سجا کر دنیا سے جاتا ہے، جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کو جو ہے رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے ایسے شخص کی قبر کو آتے ہیں، اتنا بلند مقام مل جاتا ہے اس شخص کو جس نے اپنے سینے میں اہل بیت کی محبت کو سجا لیا، جس نے اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں سجا لیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، میرے آقا نے فرمایا سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا۔ میرے آقا نے یہ اعلان کر کے بتایا، خبردار کیا، پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ الا، پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، میرے آقا نے فرمایا کہ خبردار جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ مسلک اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا۔ معلوم کیا ہوا کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی سنی نہیں ہو سکتا، بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی سنی نہیں ہو سکتا، اور اس بات کی ضمانت اس وقت ملے گی کہ جب تم دنیا میں بھی اہل بیت سے محبت کرو گے اور اپنے ساتھ اہل بیت کی محبت لے کر قبر میں جاؤ گے تو جو اہل سنت کے لیے حدیث پاک کے اندر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے اس بشارت کے تب آپ حقدار بنیں گے، اس بشارت کے تب آپ حقدار بنیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہ ساری خوشخبریاں جو ہیں اور بشارتیں جو ہیں میرے آقا نے جو سنائی ہم اور آپ کو، جب آپ اہل بیت وہ خاندان نبوت سے محبت کریں گے تب آپ کو یہ انعام جو ہے ملے گا۔ اگر آپ اہل بیت سے دشمنی رکھیں گے، بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت میں مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نا امید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے اپنی نظر رحمت کو نہیں فرمائے گا۔ تو جس کو اللہ کی نظر رحمت نہیں ملے گی اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہی بنے گا۔
وہ شخص جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، اس کے بارے میں یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا جو شخص اہل بیت کے بغض و عداوت پر مرا وہ کافر مرا، یعنی جو دنیا کے اندر اہل بیت سے دشمنی رکھتا رہا، عداوت رکھتا رہا، وہ دنیا سے جب جائے گا کفر کے ساتھ جائے گا، یعنی مسلمان ہو کر وہ نہیں جائے گا، کافر ہو کر جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اور کان کھول کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی بغض میں، وہ عداوت میں مرا، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جو کہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 میل سے پہلے کی جو ہے وہ آنے لگتی ہے، یعنی 500 دوری جو ہے، 500 جو میل ہے، بہت دوری ہے وہاں سے، یعنی جنت وہاں ہوگی اور سونگنے والا شخص جو ہے اتنی کافی دوری پر ہوگا، پھر بھی اس کو جنت کی خوشبو مل جائے گی۔ مگر جو اہل بیت سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کو جو ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے جو ہے اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہی دعا کرتے رہتے ہیں رب سے کہ مولا ہم جب دنیا سے جائے تو اہل بیت کی محبت میں ہماری جان نکلے، ایسا نہ ہو کہ جان نکلنے سے پہلے ہمارے دل سے جو ہے اہل بیت کی محبت نکل جائے، کیونکہ اگر اہل بیت کی محبت نکل گئی، جو میرے آقا نے انعامات کا اعلان کیا ہے، ان انعامات سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ رب سے دعا جو ہے کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے، اہل بیت کی محبت